खुदावंद यीशु मसीह के कादर, जलाली और नहायत खूबसूरत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मेरा नाम पादरी एहतशाम मसीह है और मेरा ताल्लुक ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च से है। मैं आसमानी बाप का शुक्रगुजार हूँ जिसने आज मुनासिब जाना कि ग्रेस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं अंजील की खुशखबरी, अंजील का पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। और मैं ग्रेस नेटवर्क का भी शुक्रगुजार हूं जिनके प्लेटफॉर्म से आज मैं आप सब से खुदा के कलाम में से मुखातब होने वाला हूं। अजीज़ों, आए खुदा के कलाम में से आज जो खुदा चाहता है कि आप तक पहुंचाया जाए उसे सीखें। तो बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ आप निकाल सकते हैं नया अहदनामा यूहन्ना का पहला खत और उसका चौथा बाब और इसकी 10वीं आयत मुबारका की तिलावत कलाम मुकद्दस में से सुनेंगे। अजीजों, खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब हो। आमीन। अजीजों, आज का जो इक्तबास कलाम मुकद्दस में से आप सबों के सामने तिलावत किया गया है उसमें से हमारा मज़मून है इलाही मोहब्बत। अजीजों, इलाह अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी खुदा, माबूद है या वो हस्ती जिसकी इबादत और परस्तश की जाए या जिसके सामने झुका जाए। और मोहब्बत का मतलब है प्रेम, प्यार और खलूस। इलाही मोहब्बत का जो इलाही मोहब्बत है उसका मतलब है खुदा की मोहब्बत। और इसके लिए अंग्रेजी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है डिवाइन लव, यानी खुदा की मोहब्बत, इलाही मोहब्बत। और अजीजों, कलाम मुकद्दस में 4 किस्म की मोहब्बतों का जिक्र मिलता है और में उसमें जो मोहब्बत की आला तरीन किस्म है वो है जिसके लिए ग्रीक वर्ड यूज हुआ है अगापे लव। ये अगापे लव जो है ये मोहब्बत की सबसे अहम तरीन और बड़ी अहम किस्म है और ये वो मोहब्बत है जो खुदा इंसान से करता है। और ये मोहब्बत जो है इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये गैर मशरूत मोहब्बत है जो खुदा इंसान से करता है। ऐसी मोहब्बत जो खुदा से सादर होती है, खुदा से निकलती है, वो मोहब्बत जो है डिवाइन लव या इलाही मोहब्बत कहलाती है। अजीजों, आज का जो टॉपिक है उसके 3 हिस्से हैं और उसका पहला हिस्सा मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखेंगे इलाही मोहब्बत बतौर आदम, तख्लीक आदम। इलाही मोहब्बत बतौर तख्लीक आदम। अजीजों, खुदा ने कायनात की हर चीज को अपने कलिमा से खलक किया। खुदा बोलता गया, कलमा खुदा के मुंह से निकलता गया और चीजों को वजूद मिलता गया। लेकिन जब आदम की बारी आई तो खुदा ने तख्लीक के निजाम को बदल डाला। खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। जब हम अय्यूब 10वें बाब को पढ़ते हैं तो अय्यूब कहता है, याद करके तूने गुंदी हुई मट्टी की तरह मुझे बनाया, फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। गो खुदा ने
ایک ماہر کاریگر کی طرح انسان کو ترتیب دیا اور اسے وجود بخشا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اسے زمین کی کائنات کی ہر تخلیق پر جو خلق کی ہوئی چیزیں ہیں اس پر حاکم بنایا، لیکن خدا نے ایک اور کام کیا انسان کے لیے، اس تخلیق کے لیے اسے اشرف المخلوقات بنایا، سب مخلوقات سے افضل بنایا، یعنی اسے اپنی صورت اور اپنی شبیہ بخشی۔ اور انسان کو، آدم کو بنانے سے پہلے اس کی ضرورت کی ہر ایک چیز کو پہلے تخلیق کیا، اور خدا نے آدم کو باغ عدن یعنی آرام کی جگہ پر رکھا۔ گو انسان جو ہے وہ زمین کی تمام چیزوں پر ایک حاکم یا ایک بادشاہ تھا، اور خدا ٹھنڈے وقت میں انسان سے باتیں کرنے آتا تھا۔ گو یہ خدا کی محبت جو ہے وہ کائنات کی تخلیق سے ہی نظر آتی ہے کہ خدا نے انسان کو جب خلق کیا اس میں بڑی محبت دکھائی کہ اسے اپنے مبارک اور مقدس ہاتھوں سے خلق کیا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے آدم کا رد عمل کیا رہا؟ آدم سے نافرمانی ہوئی، یعنی خدا نے جب فرمایا کہ تم باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کبھی نہ کھانا، سو نافرمانی ہوئی، پھل کھایا گیا، تو خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا، ہوا کو باغ عدن سے نکال دیا، اور یہ جو دونوں جو ہیں خدا سے ہم کلام ہونے سے محروم ہوئے۔ ایک نافرمانی کے سبب سے، خدا کی حضور سے نکلنے کی وجہ سے زمین پر انسان کی بدی بڑھنا شروع ہوگی۔ جیسے جیسے زمین پر انسان بڑھتے گئے اسی طرح انسان کی زندگی میں گناہ بھی بڑھتا گیا۔ انسان کی زندگی میں اس ایک نافرمانی کے سبب سے دکھ، مصیبتیں، پریشانیوں کا دخل ہوا۔ عزیزو یاد رکھیں، جب آپ نافرمانی کرتے ہیں، خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں دکھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے کیونکہ آپ خدا کی نافرمانی کر چکے ہیں۔ جب تک آپ خدا کے تابع ہو کر خدا سے معافی نہیں مانگتے، آپ ان ساری دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ یہ نہیں کہ ایماندار کی زندگی میں دکھ نہیں آتا، ایماندار بھی دکھ اٹھاتے ہیں، مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، برے حالات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن وہ غالب آتے ہیں کیونکہ ان کا خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا، ایمانداروں کا توکل خدا پر ہوتا ہے، اور کلام بتاتا ہے کہ جس کا توکل خدا پر ہے وہ کبھی شرمندہ نہ ہوگا۔ انسان کی بدی بڑھتی گئی، اور ایک وقت آیا کہ خدا اس کائنات کو بنانے سے معلول ہوا۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جب مقدس نوح کا دور تھا اور خدا پوری دنیا کو برباد کر دینا چاہتا تھا، لیکن خدا کو زمین پر ایک راست باز شخص ملا، یعنی مقدس نوح۔ خدا نے مقدس نوح کے ذمہ ایک کام لگایا۔ گو مقدس نوح جو ہے وہ خدا کے ایک خاص منصوبہ میں شامل تھا۔ جب آپ خدا کے منصوبہ میں شامل ہوتے ہیں اور اسے دل و جان سے پورا کرتے ہیں، یہ جان کر یہ خدا کا منصوبہ ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے مجھے خدا نے مقرر کیا ہے، تو آپ کی زندگی میں برکات آتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ مقدس نوح کی زندگی میں ہوا۔ جب خدا نے مقدس نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو اس نے ایسا ہی کیا، کشتی بنائی، اور اس ایک شخص کی وجہ سے 7 جانیں اور بھی بچ گئی، ان کی زندگیاں بچ گئی۔ جب طوفان نوح آیا، اس کے زمانہ میں طوفان آیا، تو زمین پر ہر انسان جو ہے وہ مر مٹا، لیکن خدا کا بندہ راست باز نوح اور اس کا خاندان صرف بچا۔ عزیزو، یہاں پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ
آپ ہو سکتا ہے اپنے خاندان میں صرف اکیلے دعا کرنے والے ہوں، صرف اکیلے روزے رکھنے والے ہوں، صرف اکیلے خدا کے قدموں میں بیٹھنے والے ہوں۔ کبھی مت پریشان ہوئیے، کبھی مت گھبرائیے۔ ہو سکتا ہے خدا آپ ایک اکیلے کی وجہ سے آپ کا گھرانہ بچانا چاہتا ہو سکتا ہے آپ ایک اکیلے کی وجہ سے اور بتھیروں کو خدا اپنے قدموں میں لانا چاہتا ہو سکتا ہے آپ اکیلے کی دعاؤں کی وجہ سے خدا بتھیروں کو نجات دینا چاہتا ہو، جیسے خدا نے مقدس داؤد کی ایک کی وجہ سے اس کے گھرانے کو بھی بچا لیا۔ یہ وقت گزرا، پھر انسان زمین پر بڑھنا شروع ہوئے، اور پھر انسان کی روشیں پھر بھی نہ بدلیں۔ گو جیسے جیسے اس نافرمانی کے اثرات ابھی تک انسان میں چلتے آ رہے تھے، وہ نافرمانی جو باغ عدن کے اندر ہو چکی تھی، انسان کے گناہ جو ہے، اس کی بدی جو ہے وہ بڑھتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ سدوم اور عمورہ کی بدی جو ہے وہ بھی خدا تک پہنچی، اور لکھا ہے لوط کے زمانے میں سدوم اور عمورہ کی بدی کا شور بڑھ گیا۔ خدا نے فرمایا کہ ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے۔ انسان خدا سے پیار کرتا ہے، لیکن وہ بدی سے نفرت بھی کرتا ہے، پر انسان کے ارادے اور برے خیالات نہ بدلے۔ یہ سدوم اور عمورہ کے وقت کی بات ہے، لوط کے زمانے کی بات ہے۔ خدا انسان کی رہنمائی کے لیے اس دور میں بھی اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہائی کے لیے، تاکہ انسان خدا کے قدموں میں آ جائے، تاکہ انسان گناہ سے چھٹکارا پا لے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور کلام بتاتا ہے کہ سدوم اور عمورہ کو برباد کر دیا گیا، صرف لوط اور اس کی 2 بیٹیاں بچی۔ ان کے سبب سے پھر لوگ جو ہیں زمین پر بڑھنا شروع ہوئے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں تھی، اور خدا نے ان کا رونا اور آہ نالہ سنا، اور ایک چھڑانے والا ان کے لیے مقرر کیا، یعنی مقدس موسیٰ، جس کے ذریعے خدا نے شریعت دی۔ خدا موسیٰ کے ساتھ رہا اور بنی اسرائیل کو غلامی کے گھر سے اپنے زور بازو سے نکال لایا، پر یہ شریعت بھی انسان کو خدا کی حضوری میں نہ لا سکی۔ عزیزوں، گو بنی اسرائیل قوم نے غلامی میں 4 صدیاں گزاری، یعنی 400 سال گزارے، لیکن ان کے جب خدا ان کو مصر سے نکال کر لایا تو وہ بھی خدا پر بڑبڑاتے تھے، اور یہ بڑبڑانا ان کی نیچر میں شامل ہو چکا تھا، اور وہ خدا کی شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ پورے طور پر جیسا خدا چاہتا تھا، جیسا خدا پیار کرتا تھا، جیسے خدا چاہتا تھا کہ یہ میرے قدموں میں آئیں، وہ ابھی تک نہ آ سکے تھے۔ پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب 400 سال تک خدا نے نہ خواب کے ذریعہ سے، نہ رویا کے ذریعہ سے، نہ ہی کوئی الہام کے ذریعہ سے انسان سے کلام کیا، اور نہ ہی کوئی نبی زمین پر بھیجا، یعنی یہ ایک بڑا خاموش اور تاریک دور گزرا انسان پر کہ خدا سے اس کا رابطہ جو ہے وہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا۔ وہ جدائی کی دیوار جو ایک نافرمانی کے سبب سے باغ عدن کے اندر خدا اور انسان کے اندر حائل ہوئی تھی، اس کی وجہ سے انسان جو ہے خدا سے دور ہوتا چلا گیا۔ گو خدا نے پھر بھی انسان کو مکمل طور پر نہ چھوڑا، گو 400 سال تک خدا نے کلام نہ کیا، پھر بھی خدا نے انسان کو ہمیشہ کے لیے نہ چھوڑا، کیونکہ خدا انسان سے شروع ہی سے محبت کرتا تھا۔ جیسا ہم نے اب پہلے غور کیا کہ خدا نے ہر کائنات کی ہر چیز کو اپنے کلمہ سے خلق کیا، لیکن جب آدم کو تخلیق کرنے کی باری آئی تو اس نے اسے مٹی سے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان جو ہے
وہ ہمیشہ گناہ کی اسیری میں نہ رہے۔ اس کے لیے خدا نے ایک خاص منصوبہ جو ہے اس کو پورا کرنا شروع کیا۔ آج کے اس مضمون کا یعنی الہی محبت کا دوسرا حصہ، اس پر غور کریں گے، الہی محبت بطور کفارہ۔ جب یہ چیزیں سب کچھ نہ ہو سکا تو خدا نے اخیر زمانہ میں اپنے پیارے بیٹے یعنی ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ گو انسان اپنی روشوں کی بدولت، اپنی نافرمانیوں کی بدولت، اپنی خطاؤں کی بدولت خدا کے احکامات سے منحرف رہا، پر خدا کی محبت ہمیشہ انسان کو اس کے قریب لانا چاہتی رہی۔ اس کے لیے خدا نے انسان کو مخلصی دینے کے لیے خدا نے اخیر زمانہ میں ازل سے ذبح کیا ہوا برہ یعنی اپنا لخت جگر اس دنیا میں انسان کے لیے بھیجا، تاکہ خدا اور انسان کا میل ملاپ ہو سکے۔ عزیزوں، کتنی بڑی بات ہے کہ خدا انسان کو اپنے قریب لانے کے لیے، خدا انسان کو گناہ کی اسیری سے آزاد کرنے کے لیے اپنے پیارے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، جو ہماری خاطر اس دنیا میں دکھ اٹھاتا ہے، دکھوں کو برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ صلیبی موت کو بھی برداشت ہمارے منجی خداوند نے ہماری خاطر کیا، تاکہ انسان جو ہے وہ گناہ کی اسیری سے آزاد ہو سکے، تاکہ انسان جو ہے جس پر ابلیس نے گناہ کے وسیلہ سے قبضہ کر رکھا ہے، اس قبضے سے اپنے بیٹے یسوع کے کفارہ کی بدولت، اپنے بیٹے یسوع کے پاک اور بے عیب خون کی بدولت انسان کو آزاد کر سکے۔ عزیزو، جب بکروں بچڑوں کا خون جو ہے انسان کو مکمل رہائی اور کفارہ چھٹکارا نہ دے سکا، تو خداوند یسوع مسیح ایک ہی بار اپنا پاک اور مقدس اور بے عیب خون لے کر پیش کر دیا یسوع مسیح نے، اور انسان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ یسوع مسیح کے کفارہ کو پورے طور پر قبول کریں، اس بات کو جانیں، پہچانیں اور اپنے دل سے اسے قبول کریں کہ یسوع مسیح ہمارا شخصی نجات دہندہ ہے، تو یقیناً آپ نجات پائیں گے اور خدا آپ سے بات کرے گا، خدا کی محبت آپ کو اپنے قریب لے کر آئے گی۔ عزیزو، جب ہم کلسیوں اس کا پہلا باب اور 20ویں سے 22ویں آیت مبارکہ تک خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کرے، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل ملاپ کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کریں۔ عزیزوں، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے صلیب کے وسیلہ سے انسان سے صلح کی، خدا نے انسان سے میل ملاپ کرنے کے لیے ایک صلیب کو وسیلہ بنایا، جس پر میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح قربان ہوا، جس نے اپنی جان کو قربان کیا، تاکہ وہ جو جدائی کی دیوار اس نافرمانی کے سبب سے باغی عدن کے اندر کھڑی کی گئی تھی، اس کو گرایا جائے، اور اس دیوار کو گرانے والا خداوند یسوع مسیح کا پاک اور بے عیب خون ہے، جس نے اس دیوار کو گرایا اور پھر سے انسان اور خدا کا میل ملاپ کر دیا۔ اور عزیزوں، یہ صرف مسیحیوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ
तमाम दुनिया के लिए ये कफारा अदा किया गया। जब हम पहला यूहन्ना और उसका दूसरा बाब और दूसरी आयत मुबारका को पढ़ते हैं तो लिखा है, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का, यानी खुदा यीशु मसीह का कफारा जो है वो तमाम इंसानों के लिए है, क्योंकि खुदा हर इंसान से प्यार करता है। अजीजों, आज के मज़मून का आखिरी हिस्सा जो है, तीसरा हिस्सा, वो ये है इलाही मोहब्बत बतौर अब्दी जिंदगी। अजीजों, याद रखें, खुदावंद यीशु का पाक खून सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए बहाया गया। गो फरिश्तों ने भी खुदा के हुजूर नाफरमानी की, गुनाह किया, लेकिन ये खून उनके लिए नहीं बनाया गया। खुदा ने इस कफारा के वसीला से हमें अब्दी जिंदगी दी है। और सो लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा। ऐसे लोग जो खुदा के बेटे को नहीं मानते, उसको कबूल नहीं करते, कलाम बताता है वो जिंदगी को ना देखेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो खुदावंद यीशु पर ईमान लाते हैं, उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उनके लिए हमेशा की जिंदगी है। एक और तिलावत आपके सामने करना चाहता हूं। लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की यह मर्जी है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी उसी की है। ऐसे लोग जो बेटे को मानते हैं, यानी कि खुदा के बेटे को, उनके पास हमेशा की जिंदगी है। कलाम में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। और आखिरी हवाला मैं आप सबके सामने तलावत करना चाहता हूं। कलाम खुदा में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, हमेशा की जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। यह खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि इंसान को गुनाह की असीरी से आजाद करे, ताकि इंसान जो है वो अब्दी जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। मेरे अजीजों, वक्त है कि हम खुदा के कलाम को जो हमने सुना है उसे कबूल करें और अपनी जिंदगियों में ले, खुदा की मोहब्बत को पहचाने, ताकि खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में भी ठहरे। खुदा से दुआ करें कि खुदा आपको इस लायक बनाए कि आप भी उससे मोहब्बत करने वाले बने। खुदावंद आज के कलाम से के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं कि जितने सुन रहे हैं सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं आप सब के लिए दुआ करना चाहता हूं। कादर मुतलक आसमानी बाप, यीशु मसीह में नासरी में मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ, सताइश करता हूँ। खुदा तू जो अजीम है, भला है, मैं यीशु के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदा जो तूने इस खाकसार के वसीला से अपने लोगों तक पहुँचाया है, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मिन्नत करता हूँ बाप, जितने तेरे बेटे बेटियों ने तेरे कलाम को, इस खुशखबरी को सुना है, खुदा वो इसे कबूल करें, इस इलाही मोहब्बत को जाने पहचाने और अपनी ज़िंदगी में इस इलाही मोहब्बत को ले, ताकि खुदा मैं मिन्नत करता हूँ ये हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो सके। मेहरबान आसमानी बाप, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इस ग्रेस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो खुदा तेरी अंजील की खुशखबरी को फैलाने और लोगों को सुनाने का सबब बन रही है। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदा इस ग्रेस नेटवर्क की पूरी टीम के लिए बरकत की, सलामती की दुआ करता हूँ। पादरी दानिश पीटर साहब के लिए और उनकी तमाम टीम के लिए, जितने उनके मददगार हैं, जितने उनके साथी हैं, खुदा सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। मिन्नत करता हूँ खुदा तो इस चैनल के वसीला से, इस नेटवर्क के वसीला से बथेरी जानों को खुदा ब्लेस कर बरकत दे, ताकि खुदा निजात का काम इसी तरह बढ़ता चला जाए। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरी दुआओं को सुना और कबूल किया है। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।